بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نقش سلیمان اور جادوگروں کا قصہ۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اللہ کا نام کندا تھا۔ جب آپ علیہ السلام غسل خانے جاتے تو وہ انگوٹھی اپنی بیوی جرادہ یا بعض روایات کے مطابق اپنی خادمہ امینہ کی حفاظت میں دے جاتے۔ ایک روز آپ غسل کے لیے تشریف لے گئے تو صخرہ نامی کا شیطان جو آپ کا بہت مخالف تھا وہ آپ کی شکل میں آیا اور آپ کی بیوی سے انگوٹھی لے لی۔ انگوٹھی کا آپ سے جدا ہونا تھا کہ تخت و تاج اور سلطنت سب کچھ آپ کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ سب چیزوں پر شیطان کا قبضہ ہو گیا۔ آپ نہایت پریشانی کے عالم میں محل سے نکل گئے۔ اس شیطان نے 40 دن حکومت کی۔ اصول و ضوابط اور احکام میں تبدیلی نے علماء اور دیگر اہل دربار اور اہل خانہ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام نہیں، اور اگر سلیمان علیہ السلام ہی ہیں تو کیا ان کا شعور اور ادراک درست کام کر رہا ہے؟ علماء نے اس کا حل یہ نکالا کہ تخت کے ارد گرد تورات کھول کر بیٹھ گئے اور کلام الہی کی تلاوت شروع کر دی۔ شیطان کے چہار جانب خدا کا کلام پڑھنے سے وہ تیزی سے بھاگ نکلا اور انگوٹھی سمندر میں پھینک دی۔ ادھر سلیمان علیہ السلام چلتے چلتے مچھیروں کی بستی کی طرف جا نکلے اور مچھیرے کے ہاں ملازمت کر لی۔ دن بھر کے کام کاج کے بعد اجرت کے طور پر وہ آپ کو 2 مچھلیاں دے جاتا۔ ایک روز آپ علیہ السلام بھوک سے بے حال ہو رہے تھے۔ جلدی سے مچھلی صاف کرنے کے لیے اس کا پیٹ چاک کیا تو مچھلی کے پیٹ سے انگوٹھی نکل آئی۔ انگوٹھی کا ملنا تھا کہ اسی لمحہ پرندوں کے جھنڈ نے آ کر آپ پر سایہ کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ عوام خاص نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور معذرت طلب کی۔ بہرحال آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش جانا۔ اورنگ سلیمان تخت سلیمان یا کرسی سلیمان کے متعلق تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا ہے کہ یہ ہاتھی دانت کا بنا ہوا تھا۔ قیمتی ہیرے جواہرات، یاقوت، اصل فیروزہ اور زمرد سے سجا ہوا تھا۔ چاروں طرف سونے کی اینٹوں سے حاشیہ بنا ہوا تھا۔ چاروں کونوں پر چاندی کے درخت اور سونے کی ڈالیاں تھیں۔ پتے زمرد کے تھے۔ خوشے موتیوں سے لدے ہوئے تھے جو انگوروں کے خوشوں کے مماثل تھے۔ ہر درخت پر طوطی اور مور موجود تھے۔ بعض مقامات پر سونے کے گدھ کی موجودگی بھی بیان کی گئی۔ تخت سلیمان کی حدود اربعہ کا تعین بھی کچھ آسان نہیں۔ بعض مقامات پر اس کی لمبائی 300 کوس بتائی گئی ہے۔ تخت کی سجاوٹ اور طول و عرض کے سلسلے میں جو مختلف روایتیں بیان کی گئی ہیں ان میں مبالغہ بلکہ غلو سے کام لیا گیا۔ قرآن پاک میں اس کی حقیقت یوں واضح کی گئی ہے کہ جب آپ تخت شاہی پر قدم رکھتے تو وہ ہیبت سے لرز جاتا۔ ہوا کو حکم دیتے ہوا اسے لے اڑتی اور جہاں پہنچانے کا حکم دیا جاتا وہاں پہنچا دیتی۔ دوران سفر پرندوں کے جھنڈ پورے تخت پر اپنے پروں کا سایہ کیے رکھتے۔ شام سے یمن اور یمن سے شام 1 ماہ کی مسافت پر تھا، لیکن یہ تخت آدھے دن میں لے جاتا۔ ہم نے داؤد کو سلیمان نامی فرزند عطا فرمایا جو بہت خوب بندے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جب شام کے وقت ان کے سامنے خاص تیز دوڑنے والے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی۔ یہاں تک کہ سورج پردے میں چھپ گیا تو بولے کہ ان کو واپس لاؤ۔ پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ بادشاہت میں ان کے سامنے شاہی استبل کے گھوڑے پیش کیے گئے۔ جہاد کی غرض سے پرورش کیے گئے ان گھوڑوں کی بہت دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ ایک قول کے مطابق ان کی تعداد 20 تھی، بعض روایات میں ان کی تعداد 1000 ہے۔ ابراہیم تمیمی نے ان کی تعداد 20,000 بتائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے قد و قامت اور صحت دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور انہیں دیکھنے میں اس حد تک محو ہوئے نماز، وظیفے یا دعا کا وقت نکل گیا۔ جب انہیں اس بات کا احساس ہوا تو وہ بہت پشیمان ہوئے۔ اسی غم و غصے کی حالت میں دوبارہ گھوڑے منگوائے اور تمام گھوڑے ذبح کر دیے جو اس کوتاہی کا سبب بنے تھے کہ میں ایسی چیز اپنے پاس رکھنا ہی نہیں چاہتا جو مجھے خدا کی یاد بھلا دے۔ چنانچہ ان کی کوچیں کاٹ دی گئیں، ان کی گردنیں مار دی گئیں۔ اللہ کی رضا اور محبت کے لیے بہترین گھوڑے اظہار ندامت میں ذبح کرنے پر اللہ کو ان کی قربانی پسند آئی اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک اور ایسے انعام سے نوازا جو صرف انہی سے مخصوص ہے، یعنی ہوا ان کے لیے مسخر کی گئی۔ دوسری روایت جو حضرت حسن بصری سے منسوب ہے وہ یہ ہے کہ گھوڑوں کی دیکھ بھال میں نماز عصر ذہن سے محو ہو گئی۔ جب وقت نکل گیا تب یاد آیا، گھوڑوں کو استبل سے دوبارہ منگوایا اور ان کی گردنوں پر پنڈلیوں پر ہولے ہولے مارنا شروع کیا اور فرمایا کہ آئندہ تم اللہ کی یاد میں مخل نہ ہونا۔ تیسری روایت عبداللہ بن عباس سے ہے
جہاں نماز عصر کے قضا ہونے کا کہیں ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے جہاد کی تیاری کے لیے گھوڑوں کا معائنہ کیا اور انہیں بہترین حالت میں پایا تو خوش ہو کر فرمایا کہ ان گھوڑوں سے میری محبت ایسی مالی محبت میں شامل ہے جو اللہ ہی کی یاد کا ایک حصہ ہے۔ گھوڑوں کے جانے کے بعد انہیں واپس بلایا تو صرف اس خیال سے کہ وہ جہاد میں شریک ہوں گے تو آلات جہاد سے مانوس کرنے کے لیے یہ آلات اور ہتھیار ان کی گردنوں اور پنڈلیوں پر پھیننے لگے کہ کہیں وقت جہاد نامانوسیت کی بنا پر وہ اس سے خوفزدہ نہ ہو جائیں۔ اس طرح ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی غفلت پر افسوس ہوا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا استغفار قبول ہوا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں گھوڑوں سے کہیں زیادہ بہتر اور تیز رفتار سواری ہوا کی عطا فرما دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا تھا، جس کی مدد سے وہ جہاں چاہتے بہت جلد بغیر کسی مشکل اور مشقت کے آسانی سے پہنچ جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا گیا تھا کہ پہاڑوں اور پرندوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا گیا تھا، یعنی جب داؤد علیہ السلام تلاوت فرماتے تو پہاڑ اور پرندے خود بخود ان کی آواز میں آواز ملا کر تلاوت کرنے لگتے، ان کے حکم کے منتظر نہ رہتے، جبکہ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کیا۔ ہوا ان کے تابع کی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہیں جانا ہوتا، ہوا کو حکم دیا جاتا، وہ وہاں پہنچا دیتی۔ جب آپ علیہ السلام اترنا چاہتے وہاں اتار دیتی۔ جب آپ علیہ السلام واپسی کا حکم دیتے، آپ علیہ السلام کو مطلوبہ جگہ پہنچا دیتی۔ اور رنگ سلیمان یعنی تخت سلیمان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک بڑا انعام تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم ملتے ہی ہوا اس عظیم و شان تخت کو لے اڑتی اور جہاں پہنچانے کا حکم ہوتا وہاں جا کر اتار دیتی۔ یہ ہوائی تخت صبح سے دوپہر تک 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا اور دوپہر سے شام تک 1 مہینے کی، یعنی ایک دن میں 2 ماہ کی مسافت طے کر لیا کرتا تھا۔ ایک اہم صفت اس ہوا کی یہ تھی کہ یہ ہوا سخت اور تیز بھی تھی اور نرم اور ہلکی بھی، یہ دونوں متضاد صفات اس میں یکجا کر دی گئی تھیں۔ ہوا اپنی ذات میں بہت تیز اور سخت تھی، جس کے باعث مہینوں کا فاصلہ گھنٹوں میں طے کر لیتی، لیکن نرم ایسی کہ فضا میں گرد و غبار اور تلاطم پیدا نہ ہوتا۔ تخت ہوا کے زور پر روانہ ہوتا، لیکن پرندے اس کی شدت سے محفوظ رہتے۔ امام راضی کے مطابق حضرت سلیمان ایک مرتبہ شدید علیل ہوئے، حالت اس قدر غیر ہوئی کہ تخت پر بٹھائے گئے تو جسم بے رخ معلوم ہو رہا تھا۔ جب اللہ نے انہیں صحت عطا کی تو انہوں نے پہلے اپنی مغفرت طلب کی اور پھر بیچارگی کا اظہار کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اپنے سلیمان کو آزمایا اور ڈال دیا ہم نے اس کی کرسی پر ایک جسم، پھر وہ اللہ کی جانب رجوع ہوا، کہا اے پروردگار میری مغفرت کر اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر کہ میرے بعد کسی کے شایان شان نہ ہو، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے انعامات اور اعزازات سے نوازا، وہ معجزے عطا کیے جن کے سبب آپ علیہ السلام نے بنی نوع جن و انس کے لیے بے شمار مفید اور تعمیری کام سر انجام دیے۔ ہم نے سمندروں کی باد تند سلیمان کے لیے مسخر کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی وہ پہلے فرد تھے کہ جنہوں نے بحری سفر کا ذریعہ دریافت کیا اور اسے مملکت کی فلاح و بہبود کا کام لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں ہندوستان اور مغربی جزائر تر تجارتی آمد و رفت کا ایسا سلسلہ بن گیا تھا جس سے ملک کی تجارت کو بہت وسعت ملی اور درآمدات اور برآمدات میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ فلسطین کے مغرب اور شمال میں بحر متوسط اور جنوب میں بحر احمر موجود ہے۔ ان دونوں سمتوں کے درمیان جہازوں کے سفر کے لیے متضاد سمتوں سے چلنے والی ہوائیں سفر آسان کر دیتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو خدا کی طرف سے جو معجزے عطا ہوئے، وہ صلاحیتیں اور استعداد جن سے تمام انسان محروم تھے، خدا نے انہیں بخش دی تھی۔ قوم شیطان نے بنی اسرائیل کو راہ سے بھٹکانے کے لیے یہ الزام عائد کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر تھے۔ سحر اور ٹونے کے زور پر وہ اتنا عرصہ حکومت کرتے رہے۔ شیطان نے جنوں اور انسانوں کو طرح طرح کے بہکاوے دیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے اور شرور و فتن سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔